جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عطا شیخ ہے. میں بیٹا ہوں شیخ محمد شہاب الدین کا. سب سے پہلے درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے ابو کے لیے دعا کریے گا, خاص جنت الفردوس کی, اور میری والدہ کے لیے امداز کی فریدہ بیگم. بیسکلی میرا 1 کویشچن ہے 2 پارٹ سیگمنٹ کے اندر. میرا سوال یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, پیس بی اپان ہم. سو اینیمل کنگڈم جو ہے اور جنات کی جو کنگڈم ہے اور ملائکہ تھے, ان کو بھی کوئی گورن کرتا ہے, کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے, ان کی کیا ہائرارکی ہے؟ جیسے انسان کے اندر پیغمبر تھے, اولیاء اللہ تھے جو ان کے ہائی تھے اور ان کو پریچ کرتے تھے دا ورڈ آف گاڈ اینڈ توحید اینڈ تقوی. سو اینیملس کے لیے بھی ایک ایسا ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کمیونیکیٹ کر سکتے تھے اینٹس کے ساتھ, تو وہ جب ایک ٹائم لشکر آ رہا تھا ان کا, تو وہ چیٹیوں کو انہوں نے انفارم کر دیا تھا. تو ایسے ثابت ہوتا ہے کہ چیٹیوں میں بھی سینس ہوتا ہے اینیمل کے اندر. تو کیا وہ اس حد تک سینس ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی پیغمبر آئے تھے یا ان کے لیے اللہ نے ڈیزگنیٹ کیے یا نہیں؟ السلام علیکم. بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام اس کا؟ اطہر شیخ. ماشاءاللہ یہ ہمارے دوست شیخ شہاب الدین مرحوم ان کے صاحبزادے ہیں, اور شیخ شہاب الدین مرحوم کی ہمارے ساتھ بڑی محبت تھی. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ شہاب الدین کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اطہر شیخ ان کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے اپنے ابا کی بڑی خدمت کی, اللہ ان کو اس خدمت کا بہترین بدلہ بھی عطا فرمائے. سوال انہوں نے بڑا خوبصورت کیا ہے. کیا جو ہے وہ جانوروں کے لیے کہ حیوانات کے لیے کوئی پیغمبر آئے جو ان کو ہدایت دیتے تھے, جیسے کہ ہماری ہدایت کے لیے انسانوں کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے, کیا ان کی ہدایت کے لیے بھی کوئی پیغمبر آئے؟ پہلی بات یہ کہ اصل میں ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہی ہدایت اختیاری ہے, ایک ہدایت اضطراری ہے. اختیاری ہدایت کا مطلب جو ہدایت آپ کو خود اختیار کرنی ہے, اپنی کسب اور محنت کے ساتھ اختیار کر کے اس ہدایت کو پھر آپ نے منزل پہ پہنچے, اس کو ہدایت اختیاری کہتے ہیں. ہدایت اختیاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان اور جنات کو دی ہے. انسان جنات اس ہدایت کے جو مکلف ہیں کہ وہ اس اختیاری ہدایت کو حاصل کریں, ان کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے جاتے ہیں کہ جن کو ہدایت اختیاری مطلوب ہوتی ہے. یعنی سارے انبیاء انسانوں اور جنوں کے لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ انبیاء آ کے ان کو دعوت حق دیں, ہدایت کا راستہ بتائیں, پھر یہ اپنے اختیار کے ساتھ اس ہدایت کو اختیار کریں اور پھر منزل تک پہنچے, جس پر ان کو اجر بھی ملے اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی جنت بھی عطا کرے. دوسری ہدایت ہوتی ہے اضطراری. اضطراری ہدایت ہوتی ہے کہ وہ چاہے نہ چاہیں وہ ہدایت اس کے اندر بلٹ ان ہوتی ہے. جیسے روبوٹ ہے, روبوٹ میں پروگرامنگ کر دی تو روبوٹ اس پروگرامنگ کے مطابق چل رہا ہے. اسی طریقے جتنے حیوانات ہیں ان کو جو ہدایت ملتی ہے اضطراری ہدایت ہوتی ہے. اللہ نے وہ ہدایت ان کے اندر بلٹ ان کر دی ہے. اسے اللہ نے قرآن میں کہا خلق کل شیء ثم ھدیٰ, کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت دے دی. یہ جو ہدایت دے دی ہے یہ اضطراری ہدایت ہے, وہ چاہے نہ چاہے اللہ ان کو ہدایت دے دی ہے. اب وہ بیمار جب ہوتے ہیں جانور تو ہر جانور ڈاکٹر ہے, وہ اپنا علاج خود کرتا ہے. ہر جانور جو ہے وہ اس کو پتہ ہے کیا مجھے کرنا ہے, تو اس لیے وہ ہدایت اضطراری کے تحت وہ زندگی گزارتے ہیں. اور ہدایت اضطراری جو ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں, وہ حیوانوں کے لیے ہوتی ہے. اس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی جو قرآن میں کہہ دیا کہ ہم نے ہر چیز پیدا کی اور ان کو ہدایت دے دی ہے, لہذا وہ اپنے اس جینے کے طریقے پہ خود بخود چلتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں بلبل جو گھونسلہ بناتی ہے, اور گھونسلہ کیسا گھونسلہ بناتی ہے, بڑے بڑے انجینئر نہ بنا سکیں, ان کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے. ایک ایک تنکا اٹھا کے کس طریقے سے وہ بناتی ہے, کمال ہو جاتا ہے. یہ ہدایت جو اضطراری ہے اللہ نے ان کے اندر بلٹ ان کر دی ہے, وہ کرتے ہیں. ایسے ہی ہاں باقی وہ آپس میں جو رہتے ہیں ان میں ایک بڑا ہے دو چھوٹا ہے, مل جل کے رہتے ہیں معاشرتی طور پہ. یہ سب ہدایات اللہ نے ان کے اندر جو بلٹ ان کر دی ہے اس کے تحت وہ ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں, ایک دوسرے کی ڈیوٹیاں پوری کرتے ہیں, ایک دوسرے کی نگرانی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اطلاع کرتے ہیں. جیسے چونٹی ہے, چونٹی جو کسی جگہ میٹھا دیکھتی ہے, میٹھا دیکھنے کے بعد وہاں سے واپس لوٹتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے اندر سے ایک لعاب نکلتا ہے, اس کی ایک لائن بنتی چلی جاتی ہے. وہ آ کے اپنی ساری چونٹیوں کو اطلاع کرتی ہے کہ وہاں پر چینی پڑی ہے. اب وہ لائن چونکہ آلریڈی لگ گئی ہے تو وہ اس لائن پر باقی چونٹی آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ آپ سوچے یار یہ بھولی نہیں, واپس وہیں آئی, بھولی اس لیے نہیں, اللہ نے وہ ایک خاص قسم کی لائن اس سے جاری فرما دی, ساری چونٹیاں وہاں پہنچ جاتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد. یہ ہدایت اضطراری ہے, اس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود جو ہے اس کی زندگی گزارتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کو اپنی اس ہدایت پر نہ ثواب ملتا ہے نہ آخر میں ان کے لیے جنت ہے, بلکہ آخر میں اللہ کونی ترابا کہہ کے مٹی بنا دیں گے ان کو, نہ جنت نہ دوزخ.
ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ختم نبوت کا تاج پہن کے آپ کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ صرف انسان اور جنات کے نبی نہیں بلکہ پوری کائنات کی ہر مخلوق کے نبی ہیں. آپ عالم ملائکہ کے بھی نبی ہیں، عالم جنات کے بھی نبی ہیں، ساتوں زمینوں تک جو مخلوق ہے اس کے بھی نبی ہیں، ساتوں آسمانوں پہ جو کچھ ہے اس کے بھی نبی ہیں. آپ کو اللہ نے یہ عالمگیر نبوت آپ کو عطا کی ہے. باقی نبیوں کو کسی کو صوبائی حکومت، کسی کو ملکی حکومت، کسی کو یہ خطے کی، کسی گاؤں کی، کسی قوم کی حکومتیں دی ہیں، لیکن آپ کو جو نبوت دی ہے وہ پوری کائنات کی، آسمان و زمین تک کی، سب کی آپ جو ہے وہ جو کائنات کے نبی بن کے کافت للناس، ساری انسانیت، کسی قسم کی انسانیت جو ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہر ایک کے نبی بن کے آئے. جنہوں نے نبی مان لیا وہ امت اجابت بن گئی کہ ہم نے ان کی کو مان لیا، جنہوں نے نہیں مانا وہ امت دعوت بن گئی کہ وہ نبی کی دعوت کے مخاطب ہیں. اس لیے جو حیوانات ہیں ان کے آپ بھی نبی ہیں اور آپ کی نبوت کا انہوں نے اقرار بھی کیا. یہاں تک کہ آپ دیکھا پتھروں تک نے آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا. اور نبی نے فرمایا کہ مکہ کے ان پتھروں کو ابھی بھی میں پہچانتا ہوں جو مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھ رہے تھے. درختوں نے آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا تو کیونکہ عالم جمادات، عالم معدنیات، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم ملائکہ و جنات سب کے آپ نبی بن کے آئے. آپ کو البتہ یہ شرف حاصل ہے، باقی نبی اپنی مخصوص یہ خطوں اور قوموں کے نبی تھے. اس لیے لیکن یہ کہ ان مخلوقات کے ساتھ آپ کی ایسی ہدایت کا تعلق نہیں ہے کہ آپ ان کو کوئی ہدایات دیں. ان کی ایک معاشرتی زندگی ہے، اس کے اندر کوئی شکوہ شکایت ہو تو نبی دور کر دیتے ہیں. جیسے کہ اونٹ کو شکایت ہوگی اپنے مالک سے کہ بہت زیادہ لاتا ہے، کھانا کم دیتا ہے، پانی کم دیتا ہے، تو اس نے آگے وہ بل بلایا نبی کے سامنے. نبی پہچان گئے، نبی نے مالک کو بتایا کہ یہ تمہارا اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس کا بہت زیادہ لاتے ہو اور تم جو ہے نا اس کو وہ نہیں کرتے، اس کو چارہ کھانا نہیں دیتے. کہتے جی بالکل صحیح کہا جی، میں معافی آئندہ نہیں کروں گا. اب اس قسم کی دنیاوی شکایتیں، بلکہ ایک اونٹ نے تو یہ شکایت کی کہ یہ جو ہے نماز کا ٹائم ہوتا ہے میں بل بلاتا نماز کے اٹھاتا یہ اٹھتا نہیں ہے. تو آپ نے اس کو کہا اچھا یہ تمہاری شکایت کر رکھا جی، آئندہ غلطی نہیں ہوگی، واقعی صحیح کہتا ہے، میں بہت تھکا رہا ہوتا ہوں تو آنکھ لگ جاتی، آنکھ نہیں کھلتی. تو دیکھو یہ جو نبوت، اس انداز کی نبوت ان عام زندگی کے حوالے سے آپ کی رہنمائی، لیکن یہ روحانی ہدایت اس کے حوالے سے کوئی نبی حیوانات میں نہیں آیا.